آج کا دن بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے جس اکثریت کے ساتھ، جس میجورٹی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کو مینڈیٹ سے نوازا، جس انداز سے بلوچستان کے ہانر ایبل ممبرز نے تحریک عدم اعتماد کو ویلکم کہا، پلیز آپس میں بات نہیں کریں۔ میں بلوچستان اسمبلی کے معزز اراکین کو اس پرمسرت موقع پر کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جام صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، جام صاحب سی ایم ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے، آپ کے گڈ چیئر کے توسط سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے جن 34 اور 35 اراکین نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس کے بعد جام کمال وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ وہ مستعفی ہوں یا نہ ہوں، وہ ریزائن کرے یا نہ کرے، بلوچستان کے اسمبلی نے ان کی میجارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ بلوچستان کی اسمبلی ان کو بطور وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا 2-3 دن بعد اراکین اسمبلی ان پر عدم اعتماد کر کے انہیں رخصت کرتے ہیں اس اسمبلی سے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کے عوام بہت پس چکے ہیں۔ بلوچستان کے عوام در بدر ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جام صاحب کی غلط پالیسیاں، جام صاحب کا غلط رویہ، جام صاحب کی غلط روش، جام صاحب کی غلط اسٹریٹجی، اس کا سب سے بڑا عمل دخل بلوچستان کی پسماندگی میں یہی چیزیں ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اس اسمبلی کے بعض معزز ممبران ان کے گن گا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا بہترین اور مدبر وزیر اعلیٰ۔ لیکن میں کہتا ہوں، اگر واقعی بلوچستان کی تاریخ کا مدبر وزیر اعلیٰ یہی ہے تو پھر ہمیں بلوچستان کی تاریخ کا بدترین وزیر اعلیٰ بتایا جائے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان میں اس وقت بے روزگاری ہے، بلوچستان میں اس وقت بدامنی ہے، بلوچستان میں اس وقت
مہنگائی ہے، اور بلوچستان کے تمام طبقات اس وقت پروٹیسٹ پہ ہیں۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، آپ لائرز کے پاس جائیں، آپ ٹیچرز کے پاس جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ جہاں بھی لوگوں کو ٹٹولیں گے، آپ جہاں بھی لوگوں سے پوچھیں گے، لوگ یہی بات کہیں گے کہ جب تک جام وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کی قسمت میں یہی رونا اور یہی دونا ہے۔ اس لیے ہم مزید بلوچستان کے مظلوم عوام کو جام کمال خان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے اسی فلور پر کہا تھا کہ جام صاحب کے خلاف طبل جنگ بچ چکا ہے، اور وہ طبل جنگ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور آج اسمبلی کی پلیز آپس میں باتیں نہیں کریں، ان پر عدم اعتماد کر دیا۔ آج ہمارے جی عزیز اللہ صاحب تعلیم کے شعبے کو لے لیجئے، ہمارے ایریگیشن کے شعبے کو لے لیجئے، ہماری بجلی کی کیا صورتحال ہے، ہمارے بلوچستان میں گیس کی کیا صورتحال ہے، یہاں سب کچھ ناپید ہے۔ اگر کوئی چیز یہاں دستیاب ہے تو وہ انسانی خون ہے، اور آپ کو یہاں ہر طرف انسانی خون ہی خون ملے گا۔ جناب اسپیکر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے، آج جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، آپ پلیز آپس میں بات نہیں کریں میڈم شکیلہ، وہ ان لوگوں نے پیش کی ہے جی مری صاحب پلیز، جو لوگ جام صاحب کی کیبنٹ میں سعید صاحب اس کو مختصر کریں، بہت سارے اور بھی بات کرنے والے۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، تھینک یو، لیکن تھوڑی سی گزارشات ہیں، وہ عرض کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تھینک یو، کریں جلدی۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب کا اپنا بیٹا 80 گاڑیوں کے اسکواڈ کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے، وزیر اعلیٰ کے بیٹے کے ساتھ سرکاری وسائل کے بل بوتے پر گاڑیاں چلتی ہیں، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہوشاب میں ہمارے بچوں کو خون میں لت پت دے کر وزیر اعلیٰ کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ آخر دم تک یہاں اوس میں بیٹھتے، ہماری سپیچز سنتے، اس کا جواب دیتے، لیکن چونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اس لیے وہ اب سے باہر چلے گئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جام صاحب، آپ نے جو وقت گزارا، میں انہیں سابق کہتا ہوں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ جام صاحب، آپ کو 3-3.5 سالوں کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے بلوچستان کے عوام کو ایکسپلائٹ کیا ہے، آپ نے بلوچستان کے عوام کا استحصال کیا ہے، آپ نے بلوچستان کو اندھیروں میں دکھیلا ہے۔ مختصر کریں، باقی بہت سارے ممبران ہیں آپ کے، اس لیے تھینک یو۔
اس لیے دے دے قائد ایوان نے بات کرنی ہے. جناب جام صاحب کو دیکھ. جناب اسپیکر آگے. جناب اسپیکر نہیں بس اپنی بات کو نہیں میں اپنی بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ جام صاحب آپ سابق وزیر اعلیٰ ہو چکے. اسمبلی آپ پر عدم اعتماد شو کر چکی. آپ نے جو 3.5 سال گزارے آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. بلوچستان کے عوام آپ سے حساب مانگتے ہیں. تھینک یو وزیر اعلیٰ صاحب. تھینک یو. ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں. بس کریں. تھینک یو جی. بالکل مکی صاحب میرے حساب سے آپ کے بعد جام صاحب قائد ایوان بس آخری اسپیچ دیں گے. تھینک یو بس مجھے 1 منٹ اور دے دیں. بس 1 منٹ. جام صاحب نے سن لیا وہاں پہ سن لیا سارے باتیں. تھینک یو. کہ بلوچستان کے عوام کی قسمت سے نہ کھیلا جائے اور جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے اکثریت کے فیصلے سے ہم انہیں ویلکم کہیں گے. لیکن خدا را بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, یہ ہماری مٹی ہے اور بلوچستان کی مٹی ہمیں سب چیزوں سے عزیز ہے. خدا را بلوچستان کے حال پر رحم کیجئے. بلوچستان کو خوشحال بنائیے. بلوچستان کو ابھرتا ہوا بلوچستان بنائیے. جن لوگوں نے کہا کہ بلوچستان ابھرتا ہوا بلوچستان ہے انہوں نے ورثے میں ڈوبتے ہوئے بلوچستان کو چھوڑا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں. بلوچستان کی قسمت میں بے روزگاری نہیں, بلوچستان کی قسمت میں بد امنی نہیں, بلوچستان کی قسمت میں بے روزگاری نہیں, بلوچستان کی قسمت میں مظلومیت نہیں. بلوچستان کے عوام یہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اور اچھا مستقبل بلوچستان کا منتظر ہے نئے وزیر اعلیٰ کے انتظار میں. وآخر دعوانا. تھینک یو.